الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. ناقد و بست کی رفتار تیز کرنے کے لیے ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج گلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. حضرات محترم، اوس کے قطرے اس ساتھ میں ہے کہ سورج کی کرنیں ہمارے وجود سے ٹکرائیں تو ہم موتیوں کے لباس میں آئیں. شکاری اس فکر میں ہے کہ شیر کچھار میں جائے تو میں جنگل میں اپنا روب دکھاؤں. کرگس کی نگاہ شاہی پر ہے کہ وہ میرے قریب آئے تو میرا بھی جہاں شاہی کا جہاں ہو. یہی طور، یہی طریقہ آج کی عالمی طاقتوں کے آباء و اجداد کا ہمارے اسلاف کے ساتھ رہا ہے. تاریخ اٹھاؤ، ایک نگاہ دقیق دوڑاؤ تو معلوم ہوگا آسماں کے نیچے، زمین کے اوپر اگر کسی کا سکہ چلتا تھا، جن کے خیالات و نظریات میں لوگ اپنی زندگیاں ڈھالتے تھے، جن کا ہر قدم، ہر عمل لوگوں کے لیے برانڈ کی حیثیت رکھتا تھا، جو بادلوں کو مخاطب کر کے کہتے جاؤ اس دھرتی میں جہاں مرضی برسو، تمہارا خراج تو ہمارے پاس ہی آئے گا. وہ لوگ ہم مسلمان تھے، وہ قوم ہم مسلمانوں کی قوم تھی. خودی پر مان ہے اتنا کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، جسے کہہ دوں کہ میرا ہے اسے ہونا ہی پڑتا ہے. دوستو سنو، قرون اولا کی بات نہیں کرتا، بنو امیہ کے شب و روز کو پڑھو، بنو عباس کے لیل و نہار کو دیکھو، پوچھو سرزمین اندلس سے تو حقائق یاد آتے ہیں. راجر بیکن، جسے انگلستان کا بابائے سائنس کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس کا پاوا اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو، کائنات کا بہترین علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم عربی علوم کو حاصل کرو، عربی علوم کو سیکھو، عربی علوم کو سمجھو. پھر کیا ہوا؟ گردش ایام نے کروٹ لی، شمس و قمر نے ہمارے زمانے کے دروازے پر دستک دی. جب ہماری بیداری نے انگڑائی لی تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو پانی کے قطرے تھے آج وہ موتی بنے پھرتے ہیں. شکاری کی دھاک ہمارے دل و دماغ پر چھا چکی ہے. کرگس کا جہاں وہ اب شاہی کا جہاں ہے. وجہ، سبب اور ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کے. دوستو سنو، انہوں نے علوم کو ہم سے سمجھا، علوم کو ہم سے حاصل کیا، عروج پہ جانا ہم سے سیکھا، جہاں بانی جہاں آرائی کرنا ہم سے سمجھی. پھر ان کی مکاری یہ کہ ہمارے جو ہیرو تھے
ان کو لٹیرا اور رہزن لکھا، اور اپنے شرابیوں اور کبابیوں کو انہوں نے ہیرو تراشا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، کیا بات کرتے ہیں، ہم سے مقابلہ کرتے ہیں، شیکسپیئر، آئنسٹائن اور نیوٹن کے لیے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قانون دان، سائنسدان، مدبر و مفکر، ڈاکٹر، انجینئر ان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور سنو، ساری کائنات کے آئنسٹائن، نیوٹن، شیکسپیئر ایک طرف کر لو، اور ہمارا ایک عمر قسم ہے رب کبریا کی، وہ ایک طرف، یہ سارے کے سارے ہمارے عمر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، رضی اللہ عنہ۔ پوچھو کیوں؟ ہمارے عمر کی بات سے دنیا کے قانون دان، دنیا کے سائنسدان، مدبر و مفکر تو کجا، اس کائنات کا مالک، ارض و سما کا خالق عرش بری پر بیٹھ کر خود ہماری عمر کی بات سے اتفاق کرتا ہے، اور کرتا ہے نا، سب کے علم میں یہ بات موجود ہے۔ ابھی ایک شخصیت کا نام لیا ہے، میں نے امیر معاویہ کی سیاست کو نہیں چھیڑا، میں نے امام غزالی ابن رشد کے فلسفہ کو نہیں کھولا، ابھی میں نے فارابی، کندی، ابن الحیثم اور امام راضی کے علم کے موتیوں کو نہیں پرویا۔ ایک شخصیت، میں کیسے تمہیں اپنا مد مقابل مان لوں؟ میرا پہلا قدم ہی سے منزل سے آگے ہے۔ دوستو سنو، کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیوٹن نے سیب کو گرتے دیکھا تو زمین کی کشش ثقل کا لا بنا دیا۔ کیا کہا؟ سیب کو گرتے دیکھا، گریویٹی لا بن گیا۔ ہم نے کہا ہمارے ابو ریحان البیرونی نے پاکستان کی دھرتی میں پنڈ دادن خان کی مٹی پر ہاتھ رکھ کر لائن کھینچی اور کہہ دیا، جاؤ ساری کائنات کی مشینری لے آؤ، جاؤ ساری کائنات کے آلات اکٹھے کر لو اور ماپو، جانچو، پڑتال کرو، ریسرچ کرو، اگر اس کرۂ ارض کا کوئی نصف قطر ہے تو وہ یہی بنتا ہے۔ ہمارے ابو ریحان البیرونی نے، ہے کسی کے پاس ایسے دماغ تو میدان میں لاؤ، وہ ہم تھے جنہوں نے تاریخ کے چہرے کو دیا بخشی ہے۔ آخری بات کو دل تھام کے سنو، ساری بات کرنے کا مقصد خود کو یا آپ کو خوش کرنا نہیں کہ ہم اپنے شاہ سوار کو دیکھ دیکھ کر صرف تالیاں بجاتے اور مسکراتے رہے، نہیں، وہ تو چلے گئے جن میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی بدم نکلے۔ پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے، فکر اور سوچ یہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں خود سے، میرا سوال آپ سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وما توفیق الا باللہ۔